الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج کل لوگ ایک دوسرے کے برائی کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں آج کل لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ اگر کوئی نمازی ہے، کوئی دیندار اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، تو وہ ایک گناہگار کو برا بھلا کہنے میں لگا ہوا ہے، اس کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے وہ اللہ کو معلوم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان کو جانچ سکوں، پرکھ سکوں کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کو نہیں چھوڑتے، بلکہ انسان خود فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ بدکار ہے، وہ گنہگار ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، طرح طرح کی باتیں ہم لگاتے رہتے ہیں، اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک کی برائیاں، ایک کے عیب کو تلاش کرتے کرتے اپنے سارے وہ اعمال جو اپنا وقت کو فارغ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ سارا ہمارا برباد ہو جاتا ہے، سارا کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم فکر نہیں کر پاتے، اس کی نہیں سوچتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آج بھی میں ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان واقعات کو بیان کر کے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کی اتنی وسیع ہے۔ اللہ معاف کرنے پر آئے تو کیسے کیسے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے میں واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ حضرات بھی گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ ایک اللہ کے لیے ہر کام کریں، اپنی نیت کو ٹٹولیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث شریف کے اندر ہے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بہت ہی ظالم، بہت ہی گنہگار، اپنے جانوں کے اوپر ظلم کرنے والا۔ قرآن کریم کے اندر اپنے جانوں کے اوپر ظلم کرنے والا اس کو کہا گیا ہے جو حد سے زیادہ گناہ کرتا ہو، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ہر طرح کے بڑے چھوٹے ہر طرح کے گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ہر طرح کے گناہ کرتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد عذاب ہونے والا ہے۔ تو ظلم انسان کس کے اوپر کرتا ہے؟ دوسرے کے اوپر نہیں کرتا، اپنے جان کے اوپر ظلم کرتا ہے وہ۔ تو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا۔ گناہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس نے نہیں کیا ہو، اور جب گناہ کر کر کے حالت بہت بری ہونے لگی، اس نے گناہ کر کے اپنے جان کے اوپر ایسا ظلم کیا کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، اور نفرت اس حد تک کیے کہ اس کو شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور جب اس شخص کو شہر سے باہر نکال دیا گیا تو وہ شخص شہر کے باہر یعنی ایسے ویرانے میں جا کر کے پڑ گیا کہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ آپ غور کریں گے، جو جوان ساتھیاں میرے بیان کو سنیں گے، اس واقعے کو سنیں گے، وہ ان کو معلوم ہوگا کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر شراب پیتے ہیں تو آپ کو پارٹنر بہت سارے مل جائیں گے، جوا کھیلنے کے لیے پارٹنر بہت سارے مل جائیں گے، گیم کھیل رہے ہوں گے تو اس میں بھی بہت سارے لوگ آپ کے پارٹنر مل جائیں گے۔ آپ کے پاس جیب میں جب تک پیسہ رہے گا آپ کے دوست و احباب بے شمار مل جائیں گے، لیکن آپ کا جب برا وقت آئے گا تو کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے نہیں آتا۔
تو اس جوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لوگ سب نفرت کرنے لگے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اس کو دھکے مار کر کے شہر سے باہر نکال دیے کہ تو شہر کے اندر نہیں آ سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے میرے پیارے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، میرے ولیوں میں سے، اولیاء کرام میں سے ایک میرا ولی کا انتقال فلانے جگہ ویرانے میں ہو گیا ہے، لہذا آپ وہاں جائیں اور بنی اسرائیل میں یہ اعلان کر دیں کہ جو اس بندے کے جنازے میں شریک ہوگا، جو کثیر گناہ گار ہو، بہت زیادہ گناہ جس کے پاس ہو، اگر ویسا بندہ بھی اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو میں ان سارے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان کیا، مجمع اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ مت پوچھو۔ کون گناہ نہیں کرتا؟ ہر شخص گناہ گار ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ میں عمل کے اعتبار سے میں کیسا ہوں، آخر میں میرا نتیجہ کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ تو مجمع بے شمار ہو گیا، بہت زیادہ مجمع، لاکھوں کئی لاکھ کا مجمع ہو گیا بنی اسرائیل میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ایڈریس بتایا تھا ادھر چلے، لوگوں کو لے کر کے ادھر پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہی شخص ہے گنہگار، فاسق شخص۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ، ان کے امتی نے کہا کہ یہ تو وہی فاسق ہے موسیٰ، آپ کس کے جنازے میں ہم لوگ کو بلا کے لے کے آئے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کر کے تعجب ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میرے ولیوں میں سے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا آپ وہاں جائیں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اس کو کفن پہنائیں اور اس کو دفن کریں، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ آخر یہ وہ فاسق ہے جس نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں، جس نے یہ گناہ نہیں کیا ہو۔ آخر اس کے عمل کون سا ایسا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اے موسیٰ، یہ وہی شخص ہے جس کو تم لوگوں نے شہر سے باہر نکال دیا تھا اسی گناہ کی بدولت۔ جب یہ گناہ کرتا تھا تو اس کے بہت سارے دوست و احباب تھے، بہت سارے اس کے ساتھ میں رہتے تھے، گناہ کرنے میں ہر ایک چیز میں اس کے شریک ہوتے تھے، لیکن جب اس کی موت آنے لگی تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، یہ شخص ویرانے میں ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، اور جب اس کی حالت بالکل خراب ہونے لگی تو اس نے دائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں، بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔ اس کے وہ دوست و احباب جو اس کو چاہتے تھے، اس کے ساتھ برائیوں میں شریک ہوتے تھے، جو اس کے جوا کھیلنے میں اور وہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو شریک ہو کر کیا جاتا ہے، وہ سارے گناہ کرنے میں جو دوست و احباب تھے سارے اس کے ساتھ چھوڑ دیے۔ اب اس کو دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی بھی نہیں دکھا، نہ اس کی کھانا اس کے پاس ہے، نہ اس کو کوئی دوا دینے والا ہے، نہ کوئی بھی نہیں، کدھر بھی نہیں، ویرانے میں پڑا ہوا ہے، اکیلا ہے۔ تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بندہ، میرا بندہ، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں دکھا، تو اس نے میرے طرف نظر اٹھا کر کے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اگر تو مجھے معاف کر دیا تو تیرے رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اگر تو، اے اللہ، اگر آپ مجھے عذاب دیں گے تو آپ کی بادشاہت میں کوئی ترقی نہیں ہو جائے گی۔ اے اللہ، میں ایسا غریب، ایسا مسکین، ایسا بے بس ہوں، شہر سے نکالا ہوا ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے عذاب دیں گے، لیکن اگر میرے عذاب دینے میں آپ کے بادشاہت میں، آپ کی بڑائی میں کچھ ترقی ہو جاتی ہے، بے شک آپ عذاب دیجئے، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں تو اے اللہ، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اس لیے کہ آج مجھے ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ ایسا بے بس، مجبور اور ایسا اپنے آپ کو اکیلا پا کر کے اسی عاجزی انکساری کر کے میرے طرف گر گڑایا ہے موسیٰ، کہ میں بالکل اس کی عاجزی انکساری کو دیکھ کر کے میں نے اس کے میرے وسیلے سے ہی اس نے میرے سے دعا مانگی، اور مجھے اس کی عاجزی انکساری ایسی محبوب اور ایسا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اور اس کے جنازے میں جو بھی شریک ہوں گے میں ان کو بھی معاف کر دیا۔ اے موسیٰ، لے جا کر کے اس کو جلدی سے دفناؤ تاکہ میں اس کو بہترین مقام میں اس کو پہنچا دوں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، گناہ تو ہر شخص سے ہوتا ہے۔ ہمارے ماحول کے اندر بہت سارے لوگ شرابی ہوں گے، بہت سارے لوگ کبابی ہوں گے، بہت سارے لوگ جوا کھیلنے والے ہوں گے، بہت سارے لوگ بے نمازی ہوں گے، بہت سارے لوگ مسجد میں کبھی آتے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھیں، اس لیے کہ کون سی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہر شخص اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرے اعمال کیسے ہیں، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اکیلے میں راتوں کو اٹھ کر کے روئیں، اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اس کی وہ ایسا گنہگار جس کو شہر سے نکال دیا گیا تھا، ہر شخص اس سے نفرت کرتا تھا، اللہ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے عاجزی انکساری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تو معاف کیا ہی، ولیوں میں اللہ کہتے ہیں کہ میرے اولیاء کرام میں سے ایک ولی کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا رحیم ہے میرا اللہ، کتنا کریم ہے ہمارا اللہ۔ آج ہم اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس سے مانگنا ہی نہیں چاہتے، اس کے سامنے ہم رونا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا سب کا خالق، مالک، رازق، ہر چیز کی ضرورتوں کو جاننے والا، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، ہر چیز کو پورا کرنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کوئی کسی کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے۔ موت زندگی کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، جو بے نمازی ہوں وہ بھی، جو گناہگار اپنے آپ کو سمجھتے ہوں وہ بھی، آج تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھ رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نمازی تو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گا، جب آپ کو پتہ چلا گا کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کر کے ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس ویڈیو میں معلوم ہوگا۔ میں بناؤں گا ویڈیو انشاءاللہ، آپ سنیں گے اس کو تو معلوم ہوگا کہ ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ اپنے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پر رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ آپ حضرات کو، ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میرا یوٹیوب چینل ہے مولانا مہتاب عالم حسینی، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہر ایک کی زندگی بہتر ہو اور اللہ کی عبادت کر کے ہم سب جنت میں جانے والے بن جائیں۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔